الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں ہو اور نماز کی اذان دی جائے تو تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے بغیر نہ نکلے۔ یہ امام احمد نے روایت نقل کی۔ وان ابی شعشع قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت ابو شعشع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اذان کے بعد مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے، آپ سرکار کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہاں جی، یہاں پر ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، ابو القاسم کے نام سے حضور فرماتے ہیں تسموا باسمی ولا تقنطوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ بھئی اپنے نام میرے نام پہ رکھو، یعنی محمد، احمد، مجتبیٰ، احمد، اس طرح جو حضور کے اسماء گرامیہ ہیں ان نام کے اوپر میرے اپنے نام رکھا کرو۔ ولا تقنطوا بکنیتی، میری کنیت پر اپنی کنیت نہیں رکھنی۔ یہ کنیت ابو القاسم صرف حضور کی خاصیت ہے بس، اور وہ نہ رکھے، یہ حضور نے منع۔ پھر حضور نے فرمایا وَمَن رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ محمد کو ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّیطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِی صُورَتِی، اور شیطان خواب میں میری صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ شیطان کائنات کی ہر شکل صورت اختیار کر سکتا ہے جی، لیکن وہ آپ سرکار کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کائنات میں یہ چہرہ ایک کوئی اللہ نے دیا ہے، بس اس کے بعد کائنات میں یہ چہرہ دوسرا کسی کو نہیں ملے گا۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجۃ وهو لا يريد الرجع فهو منافق، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عثمان ابن عفان امیر المؤمنین، جامع القرآن، کامل حیاء والایمان، میرے نبی کے سونے داماد، ہاں جی، آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان مسجد میں پالے پھر وہ نکل جائے، نہ نکلا ہو کسی کام کے لیے، نہ وہ لوٹنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ منافق ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ ابن ماجہ، مسلم شریف اور امام احمد کی مسند احمد کی ان تینوں احادیثوں سے چند مسائل اخذ ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ جب مسجد میں بندہ کسی کام کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے تو اذان ہو جائے، اب وہ بندہ بغیر نماز پڑھے وہاں سے نہ جائے۔ ان احادیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا، نمبر ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر وہ بندہ مسافر ہے اور وہ آ کے وقت شروع ہو چکا تھا، اذان لیٹ ہوئی ہے، تو اس نے اذان سے پہلے نماز فرض ادا کر لی ہے، مسافر ہے، اس نے جانا ہے مثلا ریلوے اسٹیشنز پر، ہاں جی، اب اگر جماعت کا انتظار کرے گا ٹرین تو نکل جائے گی، وہ تو نہیں پا سکتا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وقت ہو گیا نماز کا، ہاں تو آپ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اکثر ریلوے اسٹیشنز پہ نا چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہوتی ہیں، انہیں پلیٹ فارم بنائے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ وہاں پہ نماز پڑھیں۔ اب چونکہ مسئلہ ہے عذر ہے، واقعتاً عذر ہے، اس لیے آپ مسجد سے جا سکتے ہیں۔ تیسری وجہ، اگر کوئی بندہ اذان ہو گئی مسجد میں تھا، اب وہ بندہ استنجا کرنا چاہتا ہے تو تب بھی جا سکتا ہے، استنجا کرے، وضو کرے، یہ واقعتاً عذر ہے، حاجت ہے تو بندہ وہ کر کے مسجد میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی، اب یہ دوسری مسجد کا خادم ہے یا امام ہے یا منتظم ہے، تو اب اس کا وہاں جانا ضروری ہے، تو پھر یہ اس صورت میں بھی وہاں پر جا سکتا ہے۔ اگر وہاں پر ایسی صورتحال آ جائے کہ اذان ہوئی، اب اس بندے کو کوئی حاجت نہیں ہے، بس اٹھ کے چلا گیا، میں نماز نہ پڑھنی پڑے، مجھے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں، اور کوئی عذر بھی نہیں ہے،
کہیں جانا بھی نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں چھوٹ رہی، ہوائی جہاز بھی نہیں چھوٹ رہا، بس بھی نہیں چھوٹ رہی، کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہو رہا، بس میں اٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَ، اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وہ منافق آدمی، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے وہ بندہ منافق ہے جناب، بغیر عذر کے، کوئی وجہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جتنے بھی بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر، دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آپ سرکار نے بلا وجہ نماز چھوڑنے والے کو منافق ہے، جو بالکل ہی نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا جی، خیر وہ تو مسلمان ہی نہیں، کیونکہ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی ہے۔ تو مسلمان اور نماز نہیں پڑھتا، وہ کس چیز کا مسلمان ہے تو؟ مسلمان ہو کے نماز ہی نہیں پڑھتا؟ واہ بھائی واہ، اللہ کی زمین پہ رہنا تجھے پسند ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا تجھے پسند ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت تجھے لینا پسند ہے، ساری نعمتیں تو کھا جائے اور تو نماز ہی نہ پڑھے۔ ایک شکریہ ادا کرنے کا یہ ہے جی سلسلہ کہ تمام سر سے لے کے پیروں تک مکمل کامل اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کوئی عذر نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، آنکھ کانی نہیں کی، پاؤں کانا لنگڑا نہیں کیا، ہاتھ لنجا نہیں کیا، پورا سر سے لے کے پیروں تک اللہ نے تجھے صحیح سلامت بنایا ہے، تو شکریہ کے طور پر 4 سجدے نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے؟ وہ کئی کروڑوں سال جہنم کے اندر سڑایا جائے گا، اس لیے کہ تجھے وقت ملا تھا تو نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی۔ اور جو نماز کو بالکل ہی ہلکا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں چھڈو جی یہ تو مولویاں دا کام ہے، ہاں جی، انہوں نے نماز کی توہین کی اور یہ بندے دار اسلام سے خارج ہیں۔ جو نماز کو ہلکا سمجھ کے وہ بالکل چھوڑے بیٹھے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں حدیث پاک پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔